السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے تھے تو رات بھر ہمارے پاس کون بیٹھتا تھا؟ جب ہم گرتے تھے تو دوڑ کر ہمیں کون اٹھاتا تھا؟ اور جب ہم ہنستے تھے تو سب سے زیادہ خوش کون ہوتا تھا؟ یہ وہ دو ہستیاں ہیں جنہیں ہم ماں اور باپ کہتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی کی محبت خالص، سچی اور بے لوث ہے تو وہ صرف اور صرف والدین کی محبت ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ والدین کی خدمت، ان کی عزت اسلام میں جنت کے قریب ترین ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بڑے انعامات کے سبب بنتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور کیسے ہم ان کی خدمت، ان کی عزت و اطاعت کر کے دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ہو سکتا ہے یہ سبق آپ کی زندگی بدل دے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جو دنیا میں کسی بادشاہ، کسی ولی یا کسی عالم کو بھی نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسٹرکشن، ہدایات اور حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، یعنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کرنا سب سے بڑا فرض ہے۔ اسلام میں ماں کا مقام، ماں ایک ایسا لفظ ہے جو سنتے ہی انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ ماں کی محبت وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ ماں ایک وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، وہ پرسنلٹی ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر تکالیف برداشت کرتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ إِلَى آخر الآیات۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی تکالیف، ان کی پریشانیوں کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے مشکل در مشکل سہتی ہوئی ہمیں اپنے پیٹ میں پالا، پھر ہمیں دودھ پلایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ ذکر کر کے اپنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پھر اپنے والدین کی شکر گزاری کی نصیحت کی ہے پوری انسانیت کو۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر سے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ یہ وہ مقام ہے جو اسلام نے والدہ کو دیا ہے، ماں کو دیا ہے، اور ان کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح باپ کا مقام، اگر ماں محبت کی علامت ہے تو باپ قربانی کی تصویر ہے۔ ماں راتوں کو جاگتی ہے تو باپ دنوں میں محنت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه، یعنی باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک خوبصورت دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کو برباد کر لو یا تم اسے محفوظ کر لو۔ یعنی اگر ہم والد کی فرما برداری کریں گے، ان کی خدمت اطاعت کریں گے تو یہ دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا، اور اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کی عزت و خدمت نہیں کریں گے تو یہ دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے بے شمار قربانیاں دیتے ہیں، راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو مٹاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں تاکہ بچے پیٹ بھر کے کھائیں، خود پیچھے رہ جاتے ہیں تاکہ بچے آگے بڑھیں۔ الغرض ان کی اتنی قربانیاں ہیں، ان کا لفظوں میں احاطہ کرنا، لفظوں میں اس کو پروہنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔
ہم اپنی پوری زندگی ان کے لیے کچھ بھی کریں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، والدین کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا بیہیویئر، اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت و احترام سے بات کرو۔ آج کے زمانے میں ہم دوستوں کے ساتھ کتنا عزت سے، کتنا اخلاق سے اور کتنا ہنستے مسکراتے ان سے ملتے ہیں، پیش آتے ہیں، لیکن والدین کے سامنے جاتے ہی ہمارا چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ والدین ہمیں کال کرتے رہتے ہیں اور ہم انہیں کال کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، وہ ہمارے کال کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور ہم انہیں کال نہیں کر پاتے، ہم اپنی مشغولیات میں مصروف رہتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہمارے لیے وقت مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کا اجر و ثواب، اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کی عمر میں برکت ہو، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ، خصوصاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کی دعا وہ ڈھال ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان دعاؤں میں سے والدین کی دعا ایک ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، یعنی اللہ کی خوشی اور ناراضگی والدین کی ناراضگی اور خوشی میں ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی، ان کی ناراضگی کا اثر بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کی والدہ ہیں لیکن ان سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدہ ناراض ہے، اس کا مطلب اللہ بھی ناراض ہے۔ والدہ کو بلایا گیا، جب والدہ نے معاف کیا تو فوراً منہ سے کلمہ جاری ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے والدین کی ناراضگی کا اثر کہ انسان کی آخرت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر والدین دنیا میں نہیں رہے پھر بھی ان کا حق ہمارے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یعنی انسان کے انتقال ہونے کے بعد ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ان کو ثواب ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو ان کے لیے دعائیں کرے۔ لہٰذا ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ انہیں رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے پیار سے ہمیں بچپن میں پالا تھا، ہماری پرورش کی تھی۔ ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ حدیث میں آتا ہے اگر والدین کے حیات میں اگر اولاد نافرمان تھی لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، تو اللہ اس اولاد کو فرما بردار اولاد میں شمار کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے ہر موڑ پہ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسا درخت ہے جو ہمیشہ سایہ اور پھل دیتا ہے تو وہ والدین ہیں۔ ان کی باتوں میں برکت ہے، ان کی دعاؤں میں طاقت ہے، اور ان کے چہروں پر اللہ کی رحمت ہے۔ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کی عزت و اطاعت کریں گے، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے، روزانہ ان کے لیے دعائیں کریں گے اور ان کے لیے وقت نکالیں گے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جو حیات سے ہیں انہیں صحت و سکون اور تندرستی عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی بال بال مغفرت فرما اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔